اور یہیں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا سب سے دردناک چیپٹر شروع ہوا۔ جب وہ مدینہ کے لیے نکل رہی تھی تو ان کے قبیلے کے کچھ لوگ بیچ رستے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو نہیں لے جا سکتے، وہ ہماری بیٹی ہے۔ زبردستی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو ان کے شوہر سے الگ کر دیا گیا۔ پھر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے نے بچے کو چھین لیا اور اس طرح ایک ماں اپنے شوہر سے اور اپنے بچے سے دونوں سے جدا ہو۔ سوچئے ایک عورت اکیلی، بنا شوہر، بنا بچے، صرف اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے تھی۔ سالوں تک وہ روز باہر جا کر روتی تھی، صرف اللہ سے بات کرتی تھی۔ آخر کار اللہ نے ان کے لیے رستے کھولے، بچہ بھی ملا اور شوہر بھی ملا اور وہ مدینہ پہنچی۔ یہ صرف ہجرت نہیں تھی، یہ صبر کی ہجرت تھی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے احد کی جنگ میں حصہ لیا اور شدید زخمی ہو گئے۔ کچھ وقت بعد ایک اور مہم کے دوران ان کا پرانا زخم پھر سے کھل گیا اور آخر کار وہ شہادت کے قریب وفات پا گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے لیے یہ صرف شوہر کا انتقال نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ساتھی کا بچھڑنا تھا، ایک مسافر کا رہنما چلا جانا تھا۔ لیکن انہوں نے وہی کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، صبر اور دعا۔ انہوں نے وہ مشہور دعا پڑھی، اللہم اغفر لی ولہ وعاقبنی منہ عقبا حسنا، یا اللہ مجھے اور انہیں معاف فرما اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہوا۔ عدت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی دل کی بات رکھی، میں غیرت رکھتی ہوں، میرے بچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورتی سے جواب دیا کہ تمہاری غیرت کے لیے میں دعا کروں گا اور تمہارے بچے میرے بچے ہوں گے۔ یہ صرف نکاح نہیں تھا، یہ ایک عورت کو عزت، امن اور مقام دینا تھا، اور یوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین بنی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا علم کی پیاسی تھی، وہ پڑھی لکھی تھی، سوال کرتی تھی، سیکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے ایک دن یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قرآن میں اکثر مردوں کا ذکر کیوں آتا ہے؟ اور دیکھیے ان کے سوال پر قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں مرد اور عورت دونوں کو برابر ذکر کیا گیا۔ تو یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عورت کا سوال کرنا بدتمیزی نہیں، علم کی راہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا احادیث روایت کرنے والی سب سے آگے عورتوں میں سے ایک تھی۔ انہوں نے مسلم عورتوں کو سکھایا۔ ان کی حکمت کا سب سے خوبصورت واقعہ صلح حدیبیہ پر ملتا ہے۔ جب صحابہ شوق میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا نہیں کر پا رہے تھے، تب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ خود عمل کیجئے تو لوگ آپ کو فالو کریں گے، اور بالکل وہی ہوا۔ ایک عورت کی سمجھ تھی جو ایک پوری امت کو سنبھال گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بڑے بڑے صحابہ ان سے مشورہ لینے آتے تھے۔ وہ صرف گھر تک محدود نہیں تھی، وہ علم اور رہنمائی کا مرکز تھی۔ اور سب سے پیاری بات، جب اہل بیت کی آیت نازل ہوئی اور انہوں نے پوچھا کہ کیا میں بھی اس میں ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اپنی الگ ایک شان ہے، تم ایک نوبل عورت ہو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے لمبی زندگی پائی، کربلا کا درد دیکھا، اسلام کے بدلتے دور دیکھے، لیکن اپنی حکمت اور وقار کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ ہر مسلم عورت کے لیے ایک سائلنٹ میسج چھوڑ کر گئی، صبر کمزوری نہیں ہے، علم عورت کا حق ہے، اور عورت صرف فالو نہیں کرتی، رہنمائی بھی کرتی ہے۔